بلکہ احمد رضا بریلوی صاحب نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو اس پہ واجب ہے کہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے. یہ احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھا ہے، ان کے نزدیک یہ واجب ہے. موجود ہے فتاوی رضویہ، تو 30 سے زیادہ اس کی لیتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر تمہیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے ٹوپی اتار کر نماز پڑھنے کا، تو یہ تمہارے لیے واجب ہے، ٹوپی اتار کر نماز پڑھو. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کی 33 جلدوں میں سے کسی جلد میں، کسی صفحے پر، کسی پیج پر یہ مسئلہ لکھا ہو تو آپ ہمیں وہ بتا دیں، ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 31، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، جب آپ مسجد میں آئیں تو خوب زینت اختیار کر کے آئیں. زینت کا مطلب مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے اچھا لباس ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، اور سر پہ کیپ ہو یا امامہ شریف ہو. یہ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے. امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لاتے تو سب سے قیمتی جوڑا ہے، تو سب سے قیمتی لباس ڈالتے، خوشبو لگاتے، داڑھی مبارک کو کنگھی فرماتے، اور اس کے بعد سر پہ امامہ شریف باندھتے، اور بڑے آرام سکون کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیرت امام اعظم میں یہ بات موجود ہے، میں 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا. کتنے سال؟ 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا، تو 20 سال میں ایک دفعہ بھی میں نے ننگے سر آپ کو نہیں دیکھا. اس طرح ہمارے اسلاف ہیں، تو ہم فالو کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے قرآن کی آیتیں بیان کی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے اور نماز کے لیے زیب و زینت کیسے اختیار کرنی. بخاری شریف کے اندر بات موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 اور روایت نمبر 385، اس میں یہ بات موجود ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں حضرت حسن بصری تابعی، 110 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، میرے بعد جو صحابہ کا زمانہ ہے وہ بھی بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے وہ بھی بہترین اچھا زمانہ ہے. تو یہ تابعی ہیں جن کے زمانے کی بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان کی. تو امام بخاری اپنی بخاری شریف کے اندر یہ لکھتے ہیں، کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ الی آخرہ. امام حسن بصری تابعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین گرمی کے موسم میں اپنے امامہ شریف کے کپڑا کے اوپر، یہ جو پیچھے ہوتا ہے لٹکا ہوا، اس کو ایسے رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے، یعنی امامہ شریف کے اوپر اور ٹوپیوں کے اوپر. اس طرح یہ بخاری شریف کی روایت سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ تابعین نماز کی حالت میں کیپ بھی ڈالتے تھے اور اوپر امامہ شریف بھی ڈالتے تھے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے کیپ کے بغیر کو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن زیادہ ثواب، زیادہ فضیلت والا کام اور سنت کے مطابق نماز تب ہوگی جب بندے کے سر کے اوپر کیپ ہو، اس نے ٹوپی ڈالی ہوئی ہو، یا اس سے زیادہ فضیلت والا کام ہے کہ اس نے سر پہ امامہ شریف باندھا ہو. امام دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان بعمامۃ خیر من 70 رکعۃ بلا امامۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 رکعت نماز ادا کی، دستار ڈال کر نیچے کیپ ڈال کر 2 رکعتیں ادا کی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے گا.
تو فضیلت والا کام کرنا چاہیے نا، چونکہ آج کل ایک فیشن بن چکا ہے، ایک خاص طبقہ ہے وہ تو بالکل کیپ ڈالتے ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے بڑا وہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے، پتہ نہیں لوگ اس کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، کیا دیکھا ہے، چونکہ شیطان کے پیچھے بھی لوگ چلتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا فتاوی رضویہ کے اندر، یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی رضویہ، تو 30 سے زیادہ اس کی جلدیں ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر تمہیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے ٹوپی اتار کر نماز پڑھنے کا، تو یہ تمہارے لیے واجب ہے، ٹوپی اتار کر نماز پڑھو۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کی 33 جلدوں میں سے کسی جلد میں، کسی صفحے پر، کسی پیج پر یہ مسئلہ لکھا ہو تو آپ ہمیں وہ بتا دیں، ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، اگر ہمت ہے تو بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے کس جلد میں لکھا ہے، کس صفحے پر لکھا ہے، اور قیامت آ سکتی ہے آپ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ سے یہ بات نہیں دکھا سکتے انشاءاللہ۔ ایسے ہی یہ جو نماز کورس ہے، اس کا پہلا لیکچر جو آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ کیپ ڈالنا، امامہ شریف ڈالنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اذا صلی احدکم فلیحسر الامامۃ عن جبہتہ، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز ادا کرنے کا ارادہ کریں تو اپنا امامہ شریف اپنی پیشانی سے پیچھے کر لیں۔ اگر نماز کی حالت میں نہ کیپ ہو نہ دستار ہو تو پھر مولا علی شیر خدا کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام امامہ شریف باندھ کر کیپ ڈال کر نماز ادا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اپنا امامہ شریف پیچھے کر لیں تاکہ یہ پیشانی اللہ کے حضور آسن انداز میں آپ جھکا سکیں اور لگا سکیں۔ ایسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال امتی علی الفطرۃ ما لبسوا الامائمہ علی الکلانس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کنز العمال 15305 نمبر حدیث پاک ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ دین حق پر رہے گی، کب تک؟ جب وہ اپنی ٹوپیوں کے اوپر دستار باندھتے رہیں گے، بغیر ٹوپی کے بھی دستار نہیں باندھ سکتے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین اور مسلمین کے درمیان جو فرق ہے وہ کیپ کا فرق ہے، ٹوپی کا فرق ہے، یعنی وہ دستار باندھتے تھے مشرکین بغیر کیپ کے، اور ہم مسلمان الحمدللہ سرکار کے صدقہ سے کیپ کے اوپر دستار باندھتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے مسلمانوں کے درمیان اور دوسروں کے درمیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما یلبس المحرم من الثیاب، محرم احرام باندھنے والا عمرہ شریف پہ جاتا ہے، حج شریف پہ جاتا ہے، اس کو محرم کہتے ہیں، احرام اس نے باندھا ہو، تو وہ کون کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبس القموس ولا الامائم الی آخری، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف 5803 نمبر حدیث پاک۔ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ قمیص سلا ہوا یہ بھی محرم نہیں ڈال سکتا، اور امامہ شریف بھی نہیں ڈال سکتا، شلوار بھی نہیں ڈال سکتا، دستانے وغیرہ ٹوپیاں یہ نہیں ڈال سکتا، موزے وغیرہ نہیں ڈال سکتا، رنگے ہوئے زعفران سے یا ورس سے رنگے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیپ اور امامہ شریف ڈالنے سے کب منع کیا؟ جب بندہ احرام کی حالت میں ہو، عمرہ شریف کے لیے گیا ہو یا حج شریف کے لیے گیا ہو۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہیں، 10 سال سرکار کی خدمت کی ہے اس عظیم عاشق صادق نے، تو امام بخاری نے لکھا کہ ہمیشہ اپنے سر کے اوپر یہ کیپ رکھتے تھے۔ اتنا خوبصورت نظریہ ہے الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا، جو صحابہ نے کیا ہے، اہل بیت نے کیا ہے، اللہ کے ولیوں نے کیا ہے، الحمدللہ ہم وہی کرنے والے ہیں۔ اب جس بندے نے کیپ ڈالی ہو، مثال کے طور پر آسان، اب مجھے خود بتا دیں کہ امامہ شریف ڈالا ہو،
سارے بندے اس کو سلام بھی کریں گے، اس کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، یار یہ اچھے ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ بڑے شریف آدمی ہیں، یعنی اس کی رسپیکٹ ہوگی۔ اور جس نے نماز کے اندر بھی ٹانگیں پھیلائی ہوں اور سر پہ کچھ بھی نہ ہو اور عجیب اس کی حالت ہو اور کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی اچھے کپڑے نہیں ہے، تو وہ اللہ کے گھر کا صحیح معنوں میں ادب نہیں کر رہا۔ نماز اس کی ہو جائے گی لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیر سایہ سر ڈھانپ کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔